الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا ہدایہ شریف کتاب البیوع کا تیسرا سبق ہے، جس میں کتاب البیوع سے دوسرا قال پڑھا جا رہا ہے۔ سبق میں ہدایہ شریف کے سبق میں ہمارا طریقہ یہی ہوگا کہ پہلے جس مسئلے سے متعلق ڈیٹیل دینا ہے مختصر اس مسئلے کو بیان کیا جائے گا اور صورت مسئلہ پیش کی جائے گی، اور پھر اس کا ایک ترتیب کے ساتھ ترجمہ جو عبارت ہے ہدایہ کا متن ہے وہ ترجمہ کروا دیا جائے گا تاکہ بات آسانی سے سمجھ آ جائے اور ترجمہ پڑھتے ہوئے بھی بات ذہن میں آ جائے، اور جہاں ڈیٹیل مطلوب ہوگی وہ متن کے ساتھ ساتھ وضاحت وہاں سے کر دی جائے گی۔ تو آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے خیار مجلس، خیار قبول اور خیار رد۔ خیار مجلس کہہ لیں یا خیار قبول اور رد، یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ پیشکش کرتا ہے، ایجاب کرتا ہے کہ میں یہ چیز اتنے میں بیچنا چاہتا ہوں، یا خریدار ایجاب کرتا ہے اور وہ پہلے پیشکش کرتا ہے کہ میں یہ چیز اتنے میں خریدنا چاہتا ہوں، اپنی ڈیمانڈ پیش کرتا ہے۔ تو اس کو جب ایک بندہ یہ کلام کر دیتا ہے، خریدار کلام پہلے کر دے یا بیچنے والا پہلے کلام کرے، تو اس کلام کو ایجاب کہتے ہیں، اور جب یہ کلام کرتا ہے تو اس وقت کو خیار مجلس کہا جاتا ہے، اور پھر دوسرے بندے کو خیار قبول یا خیار رد حاصل ہوتا ہے کہ جب اس نے بات کر دی تو دوسرے سننے والے کو اب اختیار ہے کہ اس کی پیشکش کو قبول کرے اور وہ کہے کہ جناب جتنے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ بیچنا چاہتے ہیں یہ میں نے خرید لی، یا کوئی پیشکش پہلے کرتا ہے خریدار ہونے کے اعتبار سے کہ میں اتنے میں اس چیز کو خریدنا چاہتا ہوں، تو جو دوسرا بائع ہے وہ بھی کہہ سکتا ہے کہ ہاں جناب یہ سامان تمہارا ہوا، اس کا ثمن، اس کی قیمت، اس کا عوض جو ہے وہ میرے حوالے کر دیں۔ تو یہ پہلے کے کلام کو ایجاب کہیں گے، دوسرے کے کلام کو قبول کہیں گے، اور جس وقت یہ بات کرتے ہیں، جس جگہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں، اس وقت جو ان کی محفل ہے، میٹنگ ہے، مجلس ہے، اس کو خیار قبول یا خیار رد کہا جاتا ہے۔ اگر دوسرا بندہ پیشکش کو قبول کرتا ہے تو اسے خیار قبول کہتے ہیں، اور وہ انکار کر دے تو اسے خیار رد کہا جاتا ہے۔ اب یہ پیشکش کتنا وقت تک باقی رہتی ہے، یہ ایک دوسرا سٹیپ ہے۔ یہ پیشکش ایک مجلس تک باقی رہتی ہے، اور ایک مجلس سے مراد یہ ہے کہ ایک بندے نے پیشکش کی، پھر اسی سے متعلق لین دین سے متعلق وہ بات کر رہے ہیں، تو وہ جتنا وقت لگ جائے، وہ ان کو چند منٹ لگیں یا چند گھنٹوں تک بات چلی جائے، جب تک وہ اسی معاملے میں گفتگو کر رہے ہوں، لین دین کے بارے میں بات کر رہے ہوں، تو وہ ساری کی سارے خیار مجلس ہے، اس میں خیار قبول اور رد رہتا ہے۔ اور اگر ان میں سے کوئی ایک بندہ اٹھ کے چلا جائے، یا جو بائع ہے پیشکش کرنے والا یا مشتری پیشکش کرنے والا، وہ اپنی بات سے رجوع کر لے کہ نہیں بھی وہ بات اب ختم ہو گیا، میں اسے نہیں بیچنا چاہتا، تو جب بات کرنے والا بات سے رجوع کر لے یا وہاں سے اٹھ کے چلا جائے یا بات کا موضوع بدل جائے، تو پھر وہ پہلے والی جو پیشکش ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اب کچھ دیر کے بعد اگر کوئی بندہ ہے کہ آپ نے اتنے میں کہا تھا تو مجھے دے دیں، تو اب نئے سرے سے بات ہوگی، گویا کہ وہ مجلس سے مراد یہ نہیں کہ جب تک بیٹھے رہیں، بلکہ اس موضوع سے متعلق جب تک بیٹھے رہیں، موضوع بدل گیا، بات بدل گئی، تو وہ مجلس بھی ختم ہو گئی۔ اور بعض اوقات یہ پیشکش لائیو ہوتی ہے، آمنے سامنے ہوتی ہے، اور بعض کا یہ پیشکش لائیو نہیں ہوتی، وہ کسی کو پیغام بھیج کر پیشکش کی جاتی ہے، تو پھر جس مجلس میں وہ پیغام پہنچے گا وہ مجلس مراد ہو جائے گی، یا پرانے زمانہ میں خط لکھ کر چیز کی
بتایا جاتا تھا، خریدار بتاتا ہے یا خریدنے والا بتاتا ہے، تو پھر جس مجلس میں وہ خط پہنچے اس مجلس کا اعتبار ہوگا۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا درس جس کا خلاصہ یہ تھا۔ اب ساتھ ساتھ متن ہدایہ شریف کا پڑھ کر میں ساتھ ترجمہ کرتا جاؤں گا تاکہ ساتھ میں کتاب بھی حل ہو جائے، اور جہاں ضرورت محسوس ہوگی ساتھ میں اس کی وضاحت کر دی جائے گی۔ قال وَإِذَا أَوْجَبَ أَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ الْبَيْعَ فَالْآخَرُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ قَبِلَ فِي الْمَجْلِسِ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ وَهَذَا خِيَارُ الْقُبُولِ۔ جب متعاقدین میں سے، متعاقدین سے مراد دو سودا کرنے والے، خریدار اور بیچنے والا، جب متعاقدین میں سے ایک نے بیع کا ایجاب کر دیا تو دوسرے کو اختیار ہے، اگر وہ چاہے تو مجلس میں اس ایجاب کو قبول کر لے اور اگر چاہے تو اسے رد کر دے، اور یہ خیار قبول کہلاتا ہے۔ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ الْخِيَارُ يَلْزَمُهُ حُكْمُ الْعَقْدِ مِنْ غَيْرِ رِضَاهُ، کیونکہ اگر دوسرے کے لیے یہ خیار ثابت نہ ہوگا تو اس کی رضامندی کے بغیر اس پر حکم لازم ہوگا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر ہم خیار ہی نہ دیں، خیار مجلس ایک نے پیشکش کی تو دوسرے پہ بیع لازم ہو جائے تو یہ رضامندی نہیں ہوگی، سوچ و بچار کا اسے موقع ہی نہیں ملے گا۔ تو اس عبارت میں بتانا چاہتے ہیں کہ ایک پیشکش کرے، ایک وقت تک پھر اسے موقع ملتا ہے، وہ غور و فکر کرتا ہے، سوچتا ہے، لین دین سے متعلق بات چیت اور معلومات لیتا ہے، تو اس کی رضامندی ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو ظاہر ہے جب یہ خیار نہیں دیں گے تو پھر دوسرے بندے کی رضامندی شامل نہیں ہوگی، جبکہ بیع کا معنی یہ ہے مبادلۃ المال بالمال علی وجہ تراضی، کہ مال کے مال سے تبادلہ کرنا رضامندی کے ساتھ، تو یہ خیار مجلس ثابت کرنے سے دوسرے بندے کی رضامندی ثابت ہو جاتی ہے۔ وَإِذَا لَمْ يُفِيدِ الْحُكْمَ بِدُونِ قبول الآخر فَلِلْمُوجِبِ أَنْ يَرْجِعَ لِخُلُوِّهِ عَنْ إِبْطَالِ حَقِّ الْغَيْرِ وَإِنَّمَا يَمْتَدُّ إِلَى آخِرِ الْمَجْلِسِ لِأَنَّ الْمَجْلِسَ جَامِعُ الْمُتَفَرِّقَاتِ فَاعْتُبِرَتْ سَاعَتُهُ سَاعَةً وَاحِدَةً دَفْعًا لِلْعُسْرِ وَتَحْقِيقًا لِلْيُسْرِ۔ اور جب دوسرے عاقد کے قبول کے بغیر اس ایجاب نے حکم کا فائدہ نہ دیا تو موجب کو اپنے ایجاب سے رجوع کا اختیار ہوگا۔ یعنی جب بندہ پیشکش کرنے والا پیشکش کرتا ہے اور دوسرا اس سے فوراً قبول نہیں کرتا یا اس سے متعلق اپنی رائے کا اظہار نہیں کرتا، تو پھر یہ ایجاب کرنے والے کے لیے بھی جائز ہے کہ وہ اپنا خیار استعمال کر کے اپنے خیال سے رجوع کر سکتا ہے کہ نہیں بھئی اب وہ بات ختم ہو گئی، اب میں اسے نہیں بیچنا چاہتا، کیونکہ اس رجوع میں دوسرے کے حق کا ابطال نہیں ہے، کیونکہ دوسرے کو حق ملا تھا، اس نے استعمال نہیں کیا تو پہلے بندے نے اپنا حق واپس لے لیا۔ اور کہتے ہیں خیار قبول مجلس کے اینڈ تک رہتا ہے، اور یہ اتنا سا دراز ہوتا ہے کہ جیسے ایک مجلس میں مختلف چیزیں جمع ہوتی ہیں، لہٰذا تنگی کو دور کرنے اور آسانی کو ثابت کرنے کے لیے مجلس کی تمام ساعتوں کو ایک ساعت مان لیا جائے گا، اور پوری مجلس کو یعنی جب تک اس موضوع پہ بات ہوتی رہے ایک ہی ساتھ خیال کر کے ایک ہی مجلس کہیں گے۔ اسی طرح ساتھ میں والکتاب کالخطابی، کہتے ہیں خط بھیج کے اگر کوئی اطلاع دی گئی تو یہ بھی بات کرنے کی طرح ہی ہے۔ وَقَذَ الْإِرْسَالُ حَتَّى اُعْتُبِرَ مجلس بلوغ الکتاب وَأَدَاءِ الرِّسَالَةِ، کہتے ہیں اسی طرح اگر پیغام بھیج کر پیشکش کی گئی تو یہ پیغام بھیجنا یا خط بھیجنا جس مجلس میں یہ بات جا پہنچی اس مجلس کا اعتبار ہوگا۔ وَلَيْسَ لَهُ أَن يَقْبَلَ فِي بَعْضِ الْمَبِيعِ وَلَا أَن يَقْبَلَ الْمُشْتَرِي بِبَعْضِ الثَّمَنِ لِعَدْمِ رِضَاءِ الْآخَرِ بِتَفَرُّقِ الصَّفْقَةِ إِلَّا إِذَا بَيَّنَ ثَمَنَ كُلِّ وَاحِدٍ لِأَنَّهُ صَفَقَاتٌ مَعًى، کہتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا اور بائع کو یہ اختیار نہیں ہے کہ مبیع میں بعض مبیع کو قبول کرے، اور نہ مشتری کے لیے ہے کہ بعض ثمن کے عوض
خیار کو قبول کرے. یعنی اگر مشتری نے پیشکش کی ہے تو بائع کہے نہیں جناب یہ آپ نے 1,00,000 میں چیز لینا چاہتے تھے، اب اس میں سے میں آدھی دیتا ہوں تو آپ مجھے 50,000 دے دیں. ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ مشتری کی ضرورت پوری نہیں ہوگی. وہ تو 1,00,000 کے بدلے پوری چیز ایک سامان ہے، وہ سارا سامان لینا چاہتا ہے، اور جس کے پاس سامان ہے وہ کہے کہ جناب آپ 1,00,000 میں لینا چاہتے تھے لہٰذا میں پورا نہیں دیتا، میں تو آدھا سامان دوں گا تو آپ مجھے 50,000 دے دیں. تو نہیں، اس میں مشتری کا جو حق ہے وہ تلف ہوتا ہے. تو پورا سامان دے اور پورے پیسے لے، ورنہ مشتری کو خیال ہوگا اس سودے کو ختم کر دے. اسی طرح اگر بائع کہتا ہے کہ یہ سارا سامان میں اتنے میں بیچتا ہوں، 1,00,000 روپے میں بیچتا ہوں، اور خریدار کہے کہ نہیں جناب مجھے تو اس کے 20% کی ضرورت ہے تو 20,000 دے کے میں اس کا جو 5% ہے وہ لے لیتا ہوں اس چیز کا، یا اتنا 20% میں خرید لیتا ہوں، 50% خرید لیتا ہوں اور اس کے بدلے قیمت دیتا ہوں، تو یہ اس کی بات بھی نہیں چلے گی. اس لیے کہ اگرچہ یہ سامان تھوڑا لے رہا ہے لیکن بائع کو نقصان ہے کہ وہ تو اکٹھا بیچ کے اپنا فائدہ لینا چاہتا ہے، تو ٹکڑے ٹکڑے بیچ کے وہ اپنی چیز کو خراب کرے گا تو اس کی ضرورت پوری نہیں ہوگی. ہاں الا یہ کہ اس کے ہر جز کی قیمت الگ ہو. مثلا 100 بوری گندم کی ہے اور یہ کہے کہ ہر بوری ہی 1,000 روپے کی ہے مثال کے طور پہ، یا کوئی چیز پیسوں کی شکل میں ہے تو وہ کہ ہر پیس اتنے کا ہے اور یہ پیس اتنے 1,000 یا اتنے لاکھ ہیں تو اس کے بدلے قیمت بھی اتنے 1,000 اتنے لاکھ ہوگی. تو پھر ہر دو طرح سے یہ جائز ہوگی، چونکہ وہ پیسز پہ ٹکڑوں پہ وہ بے واقع ہو رہی ہے تو خریدار جتنے ٹکڑے خریدے گا، جتنے پیسز لے گا، جتنی بوریاں لے گا اتنی قیمت دے دے گا، یا بائع جتنے پیسز دے گا اتنے کی قیمت لے لے گا. اگر الگ الگ پیسز کی بتا دی جائے گی تو پھر یہ معاملہ جائز ہو جائے گا. اس لیے کہ لِأَنَّهُ صَفَقَاتٌ مَانًا، چونکہ اب وہ 100 بوری اکٹھا ایک ہے ڈھیر گندم کا پڑا ہو اور کوئی کہے یہ 100 من ہے تو اتنے میں یہ 1,00,000 میں ہے اور اس کی یہ بے، تو پھر وہ پورے ڈھیر کی بے ہوگی. اگر کہتے ہیں یہ 100 بوری اور ہر بوری 1,000 کی ہے تو پھر بوریوں سے متعلق جتنی خریدے اتنی بے کر سکتا ہے. تو یہ گویا کہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ہر بوری پر پیشکش ایجاب و قبول الگ الگ ہے، تو جتنا وہ پیشکش ہوگا اتنا قبول ہو جائے گا. اسی طرح پھر فرمایا کہ یہ مجلس چلتی کب تک ہے. وَأَيُّهُمَا قَامَ عَنِ الْمَجْلِسِ قَبْلَ الْقُبُولِ بَطَلَ الْإِجَابُ لِأَنَّ الْقِيَامَ دَلِيلُ الْإِعْرَاضِ وَالرُّجُوعِ وَلَهُ ذَلِكَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا. کہتے ہیں دونوں میں سے کوئی ایک اگر مجلس سے اٹھ کے چلا جائے قبول سے پہلے پہلے تو ایجاب بھی باطل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. اس لیے کہ کھڑا ہونا یا اٹھ کے چلا جانا یہ اعراض کی اور رجوع کی دلیل ہے. یعنی بائع اگر چلا گیا تو اس نے یہ ہوا کہ رجوع ہو گیا، اور مشتری اگر چلا گیا تو وہ اعراض ہو گیا. تو یہ اعراض اور رجوع پایا گیا تو وہ سودا ختم ہو جائے گا. کہتے ہیں کہ ہر ایک کو یہ اختیار حاصل ہے رجوع کا، یعنی اٹھ کے چلا جائے گا تو معاملہ ختم ہو جائے گا، جیسا کہ پہلے بھی ہم بات میں ذکر کر چکے ہیں. اور پھر وَإِذَا حَصَلَ الْإِجَابُ وَالْقُبُولُ لَازِمَ الْبَيْعُ وَلَا خِيَارَ لِوَاحِدٍ مِّنْهُمْ إِلَّا مِنْ عَيْبٍ أَوْ عَدْمِ رُؤْيَةٍ. اگر ایجاب اور قبول ہو گیا تو پھر بیع پکی ہو گئی، بائع مالک بن جائے گا سمن کا اور مشتری مالک بن جائے گا اس مبیع کا، اس سامان کا، اس چیز کا، اور کسی کو خیار باقی نہیں ہے اس بیع کو ختم کرنے کا. الا من عیب او عدم رؤیت، ہاں اگر سامان میں کوئی عیب نکل آئے تو یہ وہ کلیم کر سکتا ہے. سامان اس نے دیکھا نہ ہو، اس کا کوئی وصف بدل جائے کلیم کر سکتا ہے، اپنی کل قیمت بھی واپس لے سکتا ہے. وقال الشافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یثبت لكل واحد منهما خيار المجلس. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خیار مجلس بائع اور مشتری دونوں کو حاصل ہوتا ہے. لقول علیہ السلام، اور ان کی دلیل یہ حدیث مبارکہ ہے المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، کہ دونوں سودا کرنے والوں کو اختیار ہے جب تک وہ جدا نہ ہو جائیں. تو گویا جب تک وہ اکٹھے ہیں دونوں کو خیار مجلس حاصل ہوتا ہے. وَلَنَا أَنَّ فِي الْفَسْخِ إِبْطَالُ حَقِّ الْغَيْرِ فَلَا يَجُوزُ. ہماری احناف کی دلیل یہ ہے کہ نہیں جناب اس میں فسخ کرنا
پایا جائے گا کہ بے شک اس میں فسق ہے اور دوسرے کا جو حق ہے وہ باطل کر ہو جائے گا، اس لیے یہ جائز نہیں ہے۔ والحدیث معمول علی خیال القبول وفیہ اشارۃ الیہ فانما ہما متباyiعان حالۃ المباشرۃ لا بعدها۔ اصل میں اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ امام شافعی فرماتے ہیں بات چیت ہو بھی گئی ہے تو جب تک وہ مجلس باقی ہے دونوں اپنا واپس ٹرن پہ آ سکتے ہیں، بیک فٹ پہ آ سکتے ہیں، اس سودے کو ختم کر سکتے ہیں، دونوں کے خیال ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ نہیں جناب ایسا نہیں ہو سکتا، ایک نے پیشکش کی دوسرے نے قبول کر لیا، اب یہ سودا مکمل ہو گیا، اب اس میں بائیں کہہ دے کہ نہیں جناب میں دینا نہیں چاہتا سودا مکمل ہونے کے بعد، تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ مشتری کہے کہ نہیں جناب میں اب نہیں لینا چاہتا، تو یہ اس کو بھی جائز نہیں ہے کہ جب خیار قبول ہو گیا، سودا تام ہو گیا تو وہ سامان کا مالک بن گیا۔ اب حدیث کا جواب جو دیا ہے تو وہ احناف فرماتے ہیں کہ متباyiعان کے معنی میں غور کر لیں تو بات سمجھ آتی ہے۔ متباyiعان کا معنی ہوتا ہے دو سودا کرنے والے جب تک سودے میں مصروف ہوں، اس سودے میں لین دین سے متعلق جب بات کر رہے ہیں، ریٹ طے کر رہے ہیں، اس کی کوالٹی طے کر رہے ہیں، چھان بین کر رہے ہیں، تو اس وقت وہ متباyiعان ہیں۔ اگر سودا ایک بار طے ہو گیا تو پھر متباyiعان ہی نہ رہے تو پھر یہ اس کے بعد حق اس کو حاصل نہیں ہے۔ تو حدیث کا مطلب ہے جب سودا کر رہے ہوں اس وقت دونوں کو حق حاصل ہے کہ بات کسی نتیجے پہ نہ پہنچے تو وہ سودے کو ختم کر دیں، لیکن مکمل ہو جائے تو بعد میں اگر فسق کریں گے، توڑیں گے، حق کا استعمال کریں گے تو پھر دوسرے کا حق مارا جائے گا، یہ جائز نہیں ہے۔ لا بعدہا متباyiعان کا مطلب حالت المباشرہ، یعنی حالت مباشرت جب وہ دونوں بات چیت میں مصروف ہیں، اس کے بعد نہیں۔ او یحتملہ فیحمل علیہ والتفرق فی تفرق الافکال، تفرق الاقوال۔ اور یہ اس میں بتاتے ہیں کہ کیونکہ عاقدین بحالت مباشرت عقد ہی میں متباyiعان ہیں نہ کہ اس کے بعد۔ یہ حدیث میں خیار قبول کا احتمال ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں کو خیار ہے، خیار قبول، ایک پیشکش کرے دوسرے کو حق حاصل ہے، جیسے ہم بات کر چکے ہیں، لہذا اس پر اسے معمول کیا جائے گا۔ اور حدیث میں تفرق سے مراد تفرق الاقوال ہے، ما لم یتفرق سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ چل کے الگ چلے جائیں، یعنی ان کی بات چیت اس بات سے ہٹ جائے، ان کے اقوال مختلف ہو جائیں، یعنی سودے سے ان کی بات مکمل ہو جائے، کسی اور بات میں لگ جائیں تو گویا وہ خیار مجلس ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا تیسرا سبق ادائے شریف کا دوسرے کالا کے متن کے ساتھ مکمل ہونا چاہتا ہے۔